ہوں اور ہمارے علماء کرام یہاں میرے ساتھ موجود ہیں. بے تحاشا باتیں ہیں آج کے دن کے حوالے سے جو کی جا سکتی ہیں، لیکن چونکہ ڈاکٹر کامران قریشی صاحب ہیں، میں حضرت بات یہ ہے، ابھی جب یہ بات کر رہے تھے کہ 10 لاکھ لوگوں کی قربانی دی گئی، تو وہ جو سیال کوٹ کی انہوں نے بات کی، اس کے پاس جو دریا ہے، کہتے ہیں کئی سالوں تک وہ لال رہا تھا، اتنے لوگوں کو وہاں پہ جو ہے وہ مارا گیا تھا کشمیر میں. بٹ اینی وے بات یہ ہے کہ دیکھیے الحمدللہ ہم آزاد ہیں. ہم اس کا جتنا بھی شکر ادا کریں پروردگار سے وہ کم ہے. ایک تو لوگوں کو سمجھ نہیں آتا، جو اب ان کو آزادی اصل میں مفت میں مل گئی نا، تو وہ بھی ایک ایشو ہے. پھر بہت ساری آج بھی دنیا میں ایسے ممالک ہیں جہاں مسلمانوں پہ کتنا ظلم ہو رہا ہے، جہاں مسلمانوں کے ساتھ کتنی زیادتیاں ہو رہی ہیں، اور وہاں پہ ان کو وہ آزادی حاصل نہیں ہے. فار ایگزامپل ہمارے بالکل ہمسائے میں ہندوستان میں آپ دیکھ لیں، مسلمانوں کے ساتھ وہ اگر کہیں خدا نہ خواستہ وہ بکرا بھی کاٹتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کوئی جھوٹ آ کے ان کو بول دے تو وہ اس انسان کو کاٹ کے پھینک دیتے ہیں. اور کتنی مطلب اذان آپ یوں نہیں کر سکتے، آپ یہ سڑکوں پہ اس طرح سے آپ نمازیں نہیں پڑھ سکتے، اور آپ جو ظاہر سی بات ہے وہ ان کا ملک ہے یار، ان کے اپنے رولز ہوں گے. سو بات یہ ہے کہ جہاں مسلمان ہیں وہاں پہ یہ آزادی، اور جہاں بیچارے اس چیزوں سے گزر رہے ہیں ان کو فیس کرنا پڑ رہا ہے، یا اس وقت دیکھیں فلسطین میں جو ہمارے مسلمانوں کا حال ہے، یا اور ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ بیچارے ان چیزوں سے گزر رہے ہیں. کیا کہتے ہیں آپ؟ الحمدللہ علی نعمائہ الشاملہ والآلائہ الکاملہ. تمام تعریفیں اللہ کے لیے اور اسی کی حمد و ثنا ہے، اور ہمیں صدہا شکر کے سجدے بجا لانا چاہیے کہ ہم ایک آزاد ریاست ہیں، ہم اس آزاد ریاست کے آزاد لوگ ہیں. بالکل. اور آج تو یہ خبریں پرنٹ میڈیا کا دور نہیں بلکہ الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے. بچہ سمجھ سکتا ہے، ہمارا یہ شعور رکھتا ہے کہ پاکستان میں آپ کو کس قدر آزادی ہے. بالکل. آپ کو مذہبی آزادی بھی ہے، آپ کو معاشرتی آزادی بھی ہے، آپ کو ہر طرح کی پاکستان میں آزادی میسر ہے. اس پاکستان کی قدر کریں. آج 27 رمضان ہے، لیلۃ القدر ہم گزار کے آئے، تو لیلۃ القدر کا بھی یہی پیغام ہے کہ اس وطن عزیز کی قدر کریں، سبحان اللہ، اور ہر صورت میں کریں. اور جو ہمارے یہاں مسلکی بنیاد پر، لسانی بنیاد پر جو تفرقے ہیں، اس کو ہمیں مٹانا چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ من مات فی العصبیۃ فلیس منا. جو لسانیت کی بنیاد پر لڑتا رہا، من قاتل فی العصبیۃ، جو لسانی بنیادوں پر لڑتا رہا، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے. جب وہ کلمہ گو ہو گیا تو اب کوئی زبان نہیں، صرف ایک ہی زبان ہے، واہ، لا الہ الا اللہ. واہ. اور یہ وطن عزیز جس کی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت بھی ہماری افواج کر رہی ہے، الحمدللہ علی احسانہ. اور ہمیں یقین ہے کہ ہماری افواج پاکستان ہماری نظریاتی سرحدوں کی بھی محافظ ہے. تو لہٰذا پاکستان جہاں جغرافیائی طور پر مضبوط و مستحکم ہے، اسی طرح الحمدللہ نظریاتی طور پر بھی ہم مستحکم ہیں اور مضبوط ہیں. اور یہ اللہ کا ہمیں اس میں شکر بجا لانا چاہیے. یہ وطن عزیز، اس کی ہم قدر کریں. آپس میں ہم یہ احساس تو کریں کہ ہم ان فضاؤں میں کتنی آزادی سے سانس لے رہے ہیں. آج فلسطین کا حال ہمارے سامنے ہے. آپ نے انڈیا کا ذکر کیا. یہ پاکستان بنا ہی دو قومی نظریے کی بنیاد پر. وہ دو قومی نظریہ کیا تھا؟ وہ دو قومی نظریہ یہ تھا کہ آپ کو وہاں مذہبی آزادی نہیں تھی. انہوں نے ذکر کیا 1857 کا. 1857 میں انگریز کے ساتھ لڑے، اس وقت ہندو ہمارے ساتھ تھے. 1906 میں مسلم لیگ کا قیام ہوا. کانگریس سے علیحدگی اس بنیاد پر کی گئی کہ ہمیں ان کے ساتھ نہیں رہنا ہے. پاکستان کے سرپرست اعلیٰ بانی قائد اعظم محمد علی جناح، اللہ رب العزت ان کی درجات بلند فرمائے، کتنی فراست ہے، کتنا فہم ہے کہ گاندھی تو جیل گیا کئی مرتبہ، وہ بغیر جیل گئے اپنی فراست سے، اپنے فہم سے انہوں نے ہمیں ایک آزاد مملکت پیش کر دی. سبحان اللہ. اور یہ جو آپ بات کر رہے تھے، چونکہ قائد اعظم گزر چکے تھے اس دور سے جہاں پہ یہ مذہبی پرابلمز ابو بکر صاحب ہوتی رہیں،
کہ اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ یہ سارا, اور جب پاکستان بننے کے بعد دیکھیں وہی ایکسپیرینس کیسے کام آتا ہے. تو انہوں نے پاکستان میں پھر سب کو, حالانکہ 2 قومی نظریے پہ یہ ملک بنا ہوا ہے, لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں, اگر آپ کے ملک میں کرسچنز ہیں تو وہ اپنی پریکٹس کر سکتے ہیں, ہندو ہیں ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے یہاں سے موو ہونے کی. اور ابھی آپ لوگوں سے پہلے, تھوڑی دیر پہلے یہاں پہ ہمارے پاس ہندو کمیونٹی سے بھی لوگ تھے, کرسچن کمیونٹی سے بھی تھے, اور مجھے بڑا اچھا لگتا ہے سب سے مل کے. ہم نارملی ساتھ میں کام بھی کر رہے ہوتے ہیں اور یہ سارا سلسلہ اسی طرح سے چلتا ہے. بات یہ ہے کہ وہ قائد اعظم صاحب چونکہ دیکھ چکے اور انہوں نے وہ ایکسپیرینس کیا ہوا تھا, تو وہ آسان ہو گیا ذرا کہ ان کو یہ بتانا کہ بھائی سب اپنی اپنی پریکٹس آزادی کے ساتھ کر سکتے ہیں. دیکھیں سنڈیز کو ماشاءاللہ کیسے سارے لوگ جو چرچ جاتے ہیں, ہمارے کرسچن برادری وہ جاتے ہیں, ہمارے کتنے مندر ہیں جو ہیں. بیچ میں ایک تھوڑا سا ایک گڑبڑ ہوئی تھی, لوگوں نے گڑبڑ کرنے کی کوشش کی, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے علماء کرام بیچ میں کود پڑے اور انہوں نے کہا بھائی ایسا نہیں کر سکتے آپ لوگ, مسلمان سے آپ کسی کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے. وہ بیچ میں کچھ اور طاقتیں ہوتی ہیں, وہی جو ہم کل بات کر رہے تھے کہ ہماری جو پکچر ایک پیش کی جا رہی ہے وہ والا ایشو ہی جو ہے وہ یہی والا ایشو تھا. سر وہ پرسوں ہم بات کر رہے تھے اس پہ. ہاں بالکل. جی حضرت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم اپنے وطن عزیز کے حوالے سے اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت پر شکر ادا کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں. آپ جو بات کر رہے ہیں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ, ان کی گفتگو کی اور ان کے اس پیغام کی اور میسیج کی جو قوم کو دیا, جب یہ ملک 2 قومی نظریے پہ بنا اور اس ملک کو ہم نے اسلامی فلاحی مملکت کا نام دیا, تو اسلام کے نام آتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حدیث مبارکہ ذہن میں لائیے کہ جس نے اپنے ہم وطن کسی غیر مسلم کے ساتھ زیادتی کی تو روز قیامت میں اس کا وکیل ہوں گا. جو رسول ہمیں یہ پیغام دے گئے, تو پھر کیسے ممکن ہے کہ ہماری مملکت میں ہمارے ہم وطن جو ہمارے ہم مذہب نہیں ہیں وہ کیسے تکلیف میں رہ سکتے؟ اگر وہ تکلیف میں ہوں گے تو میں تکلیف میں ہوں گا. سب سے پہلے مجھے تکلیف ہوگی کیونکہ میرے رسول مجھے یہ ذمہ داری دے گئے ہیں کہ آپ کے وطن میں, آپ کے یہاں آپ کے ساتھ ہم وطن جو آپ کے مذہب پر نہیں ہیں, انہیں وہ ساری امن ہے, ان کی معیشت ہے, ان کا گھر ہے, وہ اسی طرح اس کو امان حاصل ہوگی جس طرح کہ ایک مسلمان کو ہونی چاہیے. اور اللہ کا شکر ہے کہ ہماری کراچی میں تو بہت تنوع ہے. ہماری پارسی برادری ایک تاریخ رکھتی ہے کراچی کے حوالے سے, ہندو برادری کی یہاں تاریخ ہے, کراچی کی تعلیم میں حضرت ان کا بڑا حصہ ہے. جی آپ اسکولز دیکھیے. تو الحمدللہ ہماری تاریخ اس حوالے سے بہت شاندار ہے. ہم اکٹھے اپنی خوشیاں مناتے ہیں, اکٹھے اپنی غم بھی بانٹتے ہیں, اور اللہ کا یہ فضل ہے. بیچ میں واقعات ضرور ہوتے ہیں, ہر جگہ ہر قوم میں ایسے لوگ ہوتے ہیں, لیکن یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم سب مل کر کے اپنے ان نوجوانوں کو بھی سمجھائیں جو بعض اوقات کسی طرح سے مشتعل ہو جاتے ہیں. اب بعض میں پنجاب میں ایک دو واقعات ہوئے, دشمن کے علاقار بنتے ہیں, دشمن کے علاقہ پنجاب میں ایک دو واقعات ہوئے جس میں بہت بڑی میسو پرابلمز ہوئی تھی. آپ یقین کریں اس میں کسی نے قرآن مجید کو جلا کر کے کسی کے دروازے پہ رکھ دیا تھا اپنی ذاتی اناد کی وجہ سے, اور پھر وہ اتنا بڑا پرابلم بن گیا. تو ان سب چیزوں کو, یہ تکلیف دہ چیزیں ہیں. اللہ نے ہمیں بہت بڑی نعمت دی ہے. ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ میں چھوڑا تو 2 دعائیں کی تھی. ایک دعا کی رب اجعل ھذا البلد آمنا, کہ یا اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے. اور صرف حضرت اسماعیل کے لیے نہیں, ہر اس شخص کے لیے جو وہاں ٹھہرے گا امن والا ہونا چاہیے. یہ وطن ہمارا ہے, ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ یہاں بسنے والے ہر شخص کو ہمارا وطن امن دے, اور یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے, حکومت کی نہیں, ہم سب کی ذمہ داری. ہم دیکھیں کہ کہیں کسی کو تکلیف پہنچ رہی ہے تو ہمیں اس کے ساتھ کھڑا ہو جانا ہے کہ نہیں, یہ میرا ملک ہے, میرے ملک میں کسی کو بھی خوف نہیں ہونا چاہیے کسی قسم کا. دوسری دعا فرمائی تھی وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ, معیشت کی بات کی تھی.
تو اپنے ملک کو معاشی طور پر بھی مستحکم کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اللہ کی نعمت ہے۔ ٹھیک۔ تو ان دونوں چیزوں میں جہاں جہاں ہم غفلت برتتے ہیں تو اپنے بزرگوں کی ان قربانیوں سے روگردانی کرتے ہیں۔ وہ قربانی کوئی چھوٹی قربانیاں نہیں تھی، بہت بڑی قربانی۔ جب ہم ٹیکس چوری کرتے ہیں، جب ہم اسمگلنگ کرتے ہیں، اپنے ملک کو نقصان پہنچاتے ہیں، جب ہم انتشار پھیلاتے ہیں، جب ہم رشوت لیتے ہیں، اپنے ملک کی جڑیں کھودتے ہیں، تو اپنے بزرگوں کی ان قربانیوں سے جو لٹی پٹی پوری ٹرینیں ہمارے پاس آئی تھی، ہمارے بچے، ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہم ان قربانیوں سے روگردانی کرتے ہیں۔ کل کیا اپنے بزرگوں کو ہم وہ دکھائیں گے؟ اس لیے قربانیاں دی تھی۔ اللہ کا شکر ہے بہت کچھ ہے ہمارے ملک میں، مگر بہت کچھ نہیں ہونا چاہیے تھا، بہت کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کا شکر ہم ایٹمی طاقت ہے، لیکن ہمارے تعلیم کا جو آج معیار ہے، یہ معیار ہمیں شعبہ نہیں دیتا۔ جی حضرت۔ ہمارا تعلیم بہت بلند ہونی چاہیے تھی، ہمارا انفراسٹرکچر بہت بہتر ہونا چاہیے تھا۔ جو ہمارے یہاں کرپشن کی حالات ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے تھے۔ یہ ملک ہم نے اس لیے نہیں حاصل کیا حضرت تھا۔ واپس آتے ہیں لاہور اور اس کے مضافات میں، اذان مغرب کا وقت ہو گیا ہے، واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سرکاری کام، روزمرہ کے معاملات، لمبی قطار، باری کا انتظار، وقت کی قربانی، لیکن اب بدل رہی ہے یہ کہانی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کے عوام دوست اقدام کی عملی تصویر۔ پاکستان اور آذربائیجان کے باہمی اشتراک سے پاکستان آسان خدمت سینٹر اسلام آباد کا قیام۔ پاکستان آسان خدمت سینٹر، جہاں پہ مختلف جو ادارے ہیں ان کی خدمات عام شہری کو مہیا ہوں گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ عوام کے لیے ایک بے پناہ آسانی فراہم کرے گا یہ ادارہ۔ اسلام آباد کے شہریوں کے لیے بجلی کا بل، پاسپورٹ کی درخواست، نیا شناختی کارڈ اور بائیو میٹرک تصدیق، نکاح اور برتھ سرٹیفکیٹ، ڈرائیونگ لائسنس کی تجدید اور گاڑی کی رجسٹریشن سمیت 60 سے زائد خدمات ایک ہی چھت تلے ہوں گی دستیاب۔ خواتین، بزرگوں اور اسپیشل افراد کے لیے خصوصی سہولت